گنگناتے ہوئے بوڑھا بندر ٹوکری میں پھل لیے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے نکما بندر مل گیا۔ واہ بھائی واہ، اچھی اچھی خوشبو والے تازہ تازہ پھل جمع کیے ہوئے ہیں آپ نے، یہ تو باہر سے ہی اتنے اچھے معلوم ہو رہے ہیں، اندر سے ان کا ذائقہ کتنا شاندار ہوگا۔ نکمے بندر نے پھلوں کی ٹوکری للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، بارشوں کے بعد تو ہر طرف پھل فروٹ تازہ ہیں، سارے جانور آج کل انہیں کھا رہے ہیں اور جان بنا رہے ہیں، لیکن تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے اور تم اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ بوڑھے بندر نے کہا، تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے۔ نکمے بندر نے اپنی ٹوکری سے پتے ہٹاتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا، تمہارے پاس سارے پھل خراب اور سڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی تازہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بوڑھے بندر نے حیرت سے سوال کیا۔ نکمے بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا، دراصل میں نے درختوں پر چڑھنا چھوڑ دیا ہے، اوپر چڑھ کر میں خود کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ پھر تم یہ سب کچھ کہاں سے جمع کرتے ہو؟ بوڑھے بندر نے پوچھا۔ نکمے بندر نے کہا، دوسرے جانوروں سے جو گر جاتے ہیں یا جنہیں وہ آدھا کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اٹھا لیتا ہوں یا کسی سے مانگ کر رکھ لیتا ہوں، اس طرح میرا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو تم نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے اور بیکاری بن گئے ہو، جو خراب اور دوسروں کے بچے کچے اور پھینکے ہوئے پھل کھا رہے ہو۔ بوڑھے بندر نے افسوس سے کہا، میرے بھائی، دراصل مجھ سے محنت نہیں ہوتی، آپ چاہے اسے جو بھی نام دو۔ نکمے بندر نے کاہلی بتانے کے بعد پھل مانگتے ہوئے کہا، آپ کی ٹوکری تازہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے کچھ تازہ پھل دے دو تاکہ میں آج اس کو کھا سکوں۔ یہ مجھ پر آپ کا بڑا احسان ہوگا، اگر آج میں تمہیں مانگنے پر دے دوں گا تو یہ میرا احسان نہیں بلکہ ظلم ہوگا، اور تمہارے مانگنے کی عادت پکی ہو جائے گی اور محنت سے تمہیں موت آنے لگے گی۔ تمہیں چاہیے محنت کرو اور دوسروں سے مانگنا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے بندر نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور وہاں سے بغیر کچھ دیے چل گیا۔ پیارے بچوں، دوسروں سے مانگنے اور سوال کرنے کی عادت بری ہے، اس کی وجہ سے انسان سست اور کام چور بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بوڑھے بندر کی طرح ایسے لوگوں کی بات نہ مان کر مانگنے کی بری عادت سے جان چھڑانے میں ان کی مدد کریں۔